ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھانا نہیں کھایا؟ اتنے آہستہ جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. آپ سب ہماری نسل کو، اولاد کو، جب کسی قوم کی نوجوان نسل، بچے بچی کریکٹر میں بلند ہو جائیں تو وہ قوم بلند ہو جاتی. پیسہ، ٹیکنالوجی، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں. کریکٹر وائز، اخلاق کے لحاظ، انسانیت کے لحاظ، جب کسی قوم کی نسل نوجوان اعلیٰ ہو تو اس قوم کو عزت، بلندی، ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور بچوں، اس قوم کی نسل بے راہ روی کا شکار ہو گیا، غلط راستوں پہ چل پڑے، غلط زندگی پہ چل پڑے. وہ قوم جتنے بھی ٹیکنالوجی ہوگی نا، وہ ایسے ڈوبے گی جیسے ٹائٹینک ڈوبا تھا. کہ اللہ کا ایک پرنسپل قانون ہے پوری کائنات کے لیے، اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو کی کوئی قید نہیں. جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. اب سب میری اولاد بیٹھو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے. 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے. یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے. میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے اٹھا لیتا ہوں. تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں. خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے. آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ. اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے. تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں. ایک بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے. تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے. اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة. میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں میں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچوں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو. اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا. کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ وہ کہنے لگا پتر میں تو نہ ہی آج سنے تیری ادھی زندگی کے. دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ پتر میں تو آج ہی نہ سنے.
بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں اج ہی نام سنیا کہ بابا تیری ادھی زندگی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوندا جی؟ میں کہا نہیں بابا کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی بربادی اور آگ کھولتے ہوئے پانی ہیں۔ اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت نہیں پہنچائے۔ لیکن دیکھو تم ایک سٹرگل سے ڈگری لو گے، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں، جیلی ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا۔ تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت بڑی قومیں تھی، ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایلیگیشن لگائے، الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو اور مجھے للکارنے لگے، جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بعد مزے کرو، مزے کی زندگی، مزے کی زندگی ہے تو دکھوں بھرا جہان ہے، دکھوں بھری زندگی۔ کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں، کوئی اور غلط راستوں پہ فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا اور کہتا بس میں موج میں ہوں، کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں۔ تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں۔ جس اللہ نے مجھے آپ ان بیٹیوں کو ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، نہیں، فَأَكْثَرُوا، جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے، بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، وہ بے غیرت بے حیا ہو گئے، تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا۔ قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دی۔ فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، قوم عاد، یہ دیکھ رہے ہو اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا تھا، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی۔ تو اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوة، ہود علیہ السلام سے ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے،
وہ کہنے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ ہم بھی کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کچھ زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ دی۔ اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں۔ ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہوا چھوڑی، 7 لیال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ بڑے بڑے سر تھے، اللہ ان کو 7 رات 8 دن ہوا چلی اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح۔ 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی۔ وہ لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بھگولے، وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز کو، تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا۔ 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کی سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئی، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی۔ میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے جو زوال سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے؟ اللہ کون ہے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو بھی جانتا ہے کہاں پڑا ہو۔ تو تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جان گیا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، تم سے غافل ہے۔ اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں۔ اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ۔ تمہیں نہیں دے، لمز والوں کو نہیں دیکھوں گا، شادرے والوں کو نہیں دیکھوں گا، کینیڈا ٹورانٹو والوں کو نہیں دیکھوں گا۔ ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے، اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو 4 اندھیرے، اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہو کہ یہ ایک ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ یہ لمز میں جو شیطان تھے آج تو سارے واقف گئے، کل آ جاؤں کا پتہ کوئی نہیں، ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں۔ تو میرا اللہ سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چیونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ، کہاں چھپ کے گناہ کرو گے اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے؟ موت پیچھے لگی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے۔
زندگی تو ہے ہی، یہ تمہاری زندگی ہے بھائی آرام کرنے کی، تم پڑھ 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 پاگل ہو رہے ہو۔ میں ایک دفعہ، میرا بھائی چھوٹا، وہ ماشاءاللہ کارڈیالوجسٹ ہے، مشہور ڈاکٹروں میں، تو میں رائمنڈ پڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو میں گھر آیا تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو میں نے دیکھا اس کے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، کیا کر رہا؟ میں گیا تو اس نے اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالے ہوئے تھے، ٹب رکھا ہوا تھا اور ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا اور ایک تھرمس میں چائے۔ میں کہوں یہ کی کر رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے، پانی دے وچ پیر پا دیتا، جے پھر بھی نیند آئی تو اے پانی چاہ کے منہ تے مارنا ہے، تو جے پھر بھی نیند آئی تو چاہ کے بھی نہیں۔ میں کہ ایڈی مصیبت کیوں کرا کہ پیپر ہونا دے؟ تو تک تمہاری جان کیسے سوکھ رہی ہوتی ہے؟ یہ پہلے سوکھی سوکھی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور سوکھی جاتی ہیں۔ ان کو بھی سمارٹ بننے کا شوق ہو، ماس بھی تو ہوتے لے آؤ، خالی ہڈیاں نال زندگی گزارنی تھی تو کتنی مشقت ہے۔ یہ زندگی مشقت کی ہے بچوں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اب میری اولاد ہو، میں نے ایک مضمون باندھا تھا کہ جس قوم کی نوجوان نسل کریکٹر لوز کر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 97 میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں امریکہ گیا تو مجھے ایک وہاں کے انجینئر نے بتایا کہ 60% امریکہ کو ایشیا کا دماغ چلا رہا ہے، پوری دنیا سے 60% لوگ امریکہ کے باہر بن کے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی نسل زنا، شراب، میوزک، جوا اس میں لگ گئی ہے اور وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ انہیں جاب چاہیے، جاب میں نے کہ چلو بھائی جو میں نے پڑھ کے کلب پہ اتوار ہر شہر کو پا کے پھر کہا، تو ان کو باہر کی دنیا چلا رہی ہے۔ تو اللہ تمہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے، تمہیں تمہاری تعلیم میں کامیاب کرے، تمہیں تمہاری جو بھی تم اچیومنٹ چاہتے ہو اللہ تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ لیکن میری درخواست یہ ہے اچھی خاتون بنو بیٹی اور اچھے مرد بنو۔ اب اس کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لاکھوں کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے لیے سٹینڈرڈ ہے محمد رسول اللہ، میرے نبی کی پیاری زندگی، میرے نبی کی خوبصورت زندگی۔ آپ کے لیے میرے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ آپ نے 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو پہلے ایک منگنی ٹوٹی، ایک منگنی ٹوٹی، ایک شادی ہوئی اور پھر دوسری شادی ہوئی۔ پہلی شادی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ابن عابد، ایک بیٹا ہوا وہ فوت ہو گئے۔ تو ایک منگنی، 2 شادیاں اور عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اور 25 برس جوانی کے مزید ساتھ گزار لیے۔ 50 برس کے بعد تلوان شروع ہو جاتی ہے، ساری اندر کی خواہشات وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد۔ تو میں آپ کو حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سنو کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے شادیوں کا شوق ہے، میں نے جتنی شادیاں کی اور جہاں جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ آپ نے یہاں شادی کرنی ہے، یہاں شادی کرنی ہے، یہاں شادی کرنی، پھر میں نے شادی کی۔ اچھا اب یہ 10 گھر آباد ہیں، پھر ایک بیگم حضرت خدیجہ مکہ میں انتقال ہو گیا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ان کا 6 ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر 9 گھر آپ کے ساتھ تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کی قسم آپ کو زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دیکھو میرے بچوں، ایک ڈگری کے پیپر سے تمہاری زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ ڈگری کا تمہارے پاس پرچہ ہے کہ میں دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہوں، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، اس سے زندگی اچھی نہیں گزری۔ زندگی اخلاق سے گزری، زندگی صبر، زندگی نام ہی صبر کا ہے۔
میرے نبی والے خوبصورت اخلاق جو آپ نے اپنی بیویوں میں شفٹ کیے، چونکہ عورتیں ہمیشہ ہر دور میں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 9 گھر دیے جس سے زندگی شفٹ ہوئی کہ ایک مرد گھر میں کیسے ہوتا ہے اور ایک بیوی گھر میں کیسی ہوتی ہے۔ اور میں اسی معاشرے میں پیدا ہوا، اسی میں پروان چڑھا، اسی میں ڈلنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ ہمارا گھریلو سسٹم ٹوٹ چکا ہے، ہمارے گھروں میں کھچاؤ ہے، ماں بیٹی میں ہے، باپ بیٹے میں ہے، خاوند بیوی میں ہے، اور ساس بہو میں ہے، سسر بہو میں ہے، بھائی بھائی میں ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی چیز کوئی نہیں، صرف میرے بچوں بد اخلاقی، صرف بد اخلاقی، صرف بد اخلاقی، دل کی سختی، زبان کی گندگی، اس نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ تو تمہارے پیسوں پر، تمہاری ڈگری پر، تمہاری صورت پر اللہ کی قسم کوئی گھر آباد نہیں ہوگا، کسی گھر میں خوشی نہیں آئے گی۔ خوشی آتی ہے اچھے اخلاق سے، ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، صبر سے، محبت سے، سخاوت سے، درگزر سے، حیا سے، پاک دامنی سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گی۔ ان چیزوں سے، ان کلبوں سے آج کا جو مغرب کا معاشرہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں انسانوں کی بجائے حیوانیت کی طرف پھیر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی، آپ کو پتا سب سے زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن کے مریض کہاں ہیں؟ امریکہ میں۔ اگر اس راستے میں کوئی مزہ ہوتا تو وہ تو بڑے موج میلے میں ہوتے، آپ حیران ہوں گے۔ میں بات سنا رہا ہوں، صحیح ہے یا غلط ہے یہ اس کے ذمہ ہے۔ ڈاکٹر تھے ہاسپٹل کے انچارج اس میں مونٹریال میں، تو ان سے تھے فیصل آباد، تو پورے ہاسپٹل کے ہیڈ تھے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ مولانا صاحب یہاں کا معاشرہ اتنا دکھی ہے کہ 1 سال میں اینزائٹی ڈپریشن کی جو میڈیسن بکی ہے وہ $13 ارب ہے۔ $13 ارب، وہ تو بالکل آزاد ہے، جو مرضی کرو اسی میں موج ہے، لیکن وہ کیوں اس طرح جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہے، اور چونکہ آج کل انہی کی طاقت ہے اور وہ طاقت میں ہیں، کمزور قومیں طاقتور قوم کے پیچھے چلتی ہیں، یہ قدرتی ایک انسانی دماغ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو بچوں ایک شعر یاد آیا، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی پرواز وہ غالباً 63 تھا جب پہلی پرواز چاند پہ پہنچی، تو دنیا میں شور مچ گئی، تو کتنے ارب ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے، اور شور مچ گیا، اور میرے نبی نے چادر، تہمد اور چپل اور کرتے میں 7 آسمان چیر کے اوپر چل گئے۔ کون بڑا ہے؟ کس کے پاس بڑا ہے؟ اور کہاں تک پہنچے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان پار کر دیے۔ اب 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے، جب ہوا ختم ہوتی ہے تو موت، ہوا جب ختم ہوتی ہے تو بے وزن ہو جاتے ہیں، جیسے لباس ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کے پاس کون سی ٹیکنالوجی اور طاقت تھی کہ ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان پار کر دیے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام ہار لے کے کھڑے ہوئے، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے اس کے لیے، جیسے میں آیا ہوں تو استقبال کے لیے کتنے بچے آئے ہوئے تھے۔ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، بچوں کوئی اپنے نبی کی زندگی بھی پڑھا کرو۔
ہم نیو یارک سے مونٹریال جا رہے تھے، 1200 کلومیٹر کا سفر تھا. جیسے رکتے رکتے جا رہے تھے تو وہاں ایک ایسے لوگو پڑا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا ڈونٹ وری بی ہیپی. تو وہ جو میرے ساتھ ہے نا اس کے نیو یارک کے دوست کا، جی یہ بہت مشہور گانا ہے، یہ گانا جس نے بنایا تھا اس نے خودکشی کر لی تھی. خودکشی کر کے کہ جہاں آپ خوشی ڈھونڈتے ہیں وہاں نہیں ہے، اللہ کی قسم. جہاں ہے وہاں آپ جا نہیں رہے. اپنے نبی کی زندگی کو قرآن پڑھو، چاہے آدھا صفحہ پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کا معیار کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں. اس 6 فٹ کے گوشت پوش کے وجود کو انسان نہیں کہتے، اس میں بسنے والی صفات کو انسان کہتے ہیں. جو ماں باپ کا گریبان پکڑ رہا ہو، جو بیوی کو مار رہا ہو، جو بیوی اپنے خامن کے ساتھ لمبی زبان کر رہی ہو، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہو، یہ کوئی انسان؟ یہ تو جانور ہے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر ایک بڑا عجیب واقعہ. ایک روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور ایک ہے کہ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں وہ ایک کعبہ دیکھا، جیسے مکے میں کعبہ نہ ایسے کعبہ، اور اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور ایک سفید داڑھی والے بزرگ یوں کر کے بیٹھے ہوئے، ٹیک لگا کے. اس سے بیت اللہ کی دیوار سے نا، جو 7ویں آسمان پر بیت اللہ ہے، ٹیک لگا کے یوں بیٹھے، وہ نہیں اٹھے. تو آپ نے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو میرے نبی خود چل کے آگے گئے. جب قریب پہنچے تو انہوں نے اٹھ کے کہا، باقی سارے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. ابراہیم علیہ السلام مرتبہ میں بہت چھوٹے، میرے محبوب، میرے آپ کے نبی مرتبہ میں اللہ کے بعد میرے نبی. لا الہ الا اللہ بولو. آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے معراج میں، یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھاڑ دیا، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کر دیے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو نوکر بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم بنا دیا. یہ ہمارے پہلے گھروں میں تھی کہ وہ سویٹر عورتیں بنتی تھیں ہمارے گھر کی بڑی، تو جیسے وہ اون کو ایسے کرتے 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 سویٹر بنا لیتی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہاتھوں میں معجزہ رکھا تھا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو اون بن جاتا تھا، اس کو ایسے کر کے کر کے کر کے کر کے اجرا بنا لیتے تھے. تو یہ پچھلے نبیوں کی ساری بات کر کے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا دیا، ان کو تو یہ دیا تو مجھے کیا دیا. اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. خیال وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لفظ اللہ 4 حرف ہے، لفظ محمد 4 حرف ہے، لفظ احمد 4 حرف ہے. کتنے ہو گئے؟ جب اللہ نے کلمے کو سٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدانیت، محمد رسول اللہ رسالت، تو لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود چلے، کس لیے؟ آپ سب بچوں کے لیے پیغام ہے. میرے نبی اپنی امت کو پیغام دے گئے کہ بیٹا آخری نبی ہو تو بھی ماں باپ کے آگے جھکنا پڑے گا. ماں باپ شدت سختی بھی کر جائیں برداشت کر جاؤ، اللہ برکت دے دے، مقابلے نہ کرو. ابھی 15 شعبان کی رات گزری ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اس میں معاف فرما دیتا ہے سوائے 5. کون 5 ہیں؟ المشرک، جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کے آگے سر جھکاتا ہے، کہ اس کی بخشش نہیں. دوسرا کون ہے؟ المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو یا رکھتی ہو،
آپ سب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، جوان ہو، کبھی کسی سے لڑائی کبھی کسی سے لڑائی، کیونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ ہاسٹل میں ہمارے گروپ ہوتے تھے، کبھی وہ ہمیں مارتے کبھی ہم مارتے، یہ سارا کام میں بیٹھے ہوا۔ لیکن تمہارا تو بڑا مہذب ادارہ، یہاں ایسا شاید اندر ہی اندر ہوتا ہوگا، باہر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا دوسرا کون ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا، نفرت نکال۔ تیسرا کون ہے؟ المسبل، کون؟ متکبر۔ اچھا متکبر کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو سپیریئر جانے، جو دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ کی بات سے منہ موڑے، اسے کہتے ہیں تکبر والا۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا، بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا، بڑا گھر بنانے والے کو متکبر نہیں کہتے۔ ایک ریڑھی والا بھی متکبر ہو سکتا ہے کہ جو اوروں کو سے نفرت کرے، حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ کی بات سے منہ موڑے، یہ ہے تکبر کا مطلب۔ چوتھا کون ہے جس پر مجھے بات کیا تھا؟ عاق لوالدیہ، بڑا عجب لفظ استعمال کیا اللہ نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا عاق۔ مجھے دیکھیں، اب یہ جڑ سکتا ہے، یہ پرزے پرزے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو والدین کے جگر کو ایسے چیر کے رکھ دے اس کی بھی بخشش نہیں۔ ایک ہوتا کبھی منہ آواز بلند ہو جانا، بچی بھی بول سکتی ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے، تو زندگی ہے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسا کمبخت ہو نافرمان کہ وہ اپنے ماں باپ کے جگر کو چیر کے رکھ، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو، ان کی شدت کو بھی برداشت کرو۔ اور میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو کر ابراہیم کی طرف چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ اور پانچواں کون ہے؟ مدمن خمر، جو شراب پیتا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، دل میں کینہ رکھنے والا اور مشرک۔ یہ پچھلی 15 جو بھی کل گزری ہے، ان 5 کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں اس یونیورس کا بارڈر آ جاتا ہے نا، بارڈر، وہاں تک پہنچے۔ وہاں جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آج کی لینگویج میں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، یہ آج کی لینگویج۔ تو یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا نا، اتنا 1 فٹ، تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں، میری روح ہی اڑ جائے گی۔ آگے اتنا سینسٹیو اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش تک پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ میرے اللہ نے پہنچا۔ پہلی ہستی جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ سید الکونین محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن حموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلغاس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماشي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيني بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصد بن ناهد بن زارع بن سامي بن مزي بن عوض بن عرام بن حدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعود بن فاطم بن عاقل بن أفقشان بن سام بن نوح
بن لامك بن أبو شالح بن إدريس بن يرد بن ملألئيل بن كينان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی ورلانے والا. سبحان اللہ. بچوں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نبی والی زندگی آپ کو بھی سیکھنی پڑے. جب لمز میں کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ایک سٹرگل ہے، کوئی نقل مار کے تو نہیں ہوگا. یہاں تو نقل تو ہمارے زمانے میں چلتی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کہ نہیں، چلتی تو ہوگی میرے خیال اگر دنیا ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا جب پچھلی دفعہ آیا تھا، میں میٹرک میں نے کیا سینٹرل ماڈل. اب تو وہ بیچارہ گمنام ہو گیا، بہت بڑا اسکول تھا 60s پہ گورنمنٹ کالج میں FSC. اب مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا، میرے باپ کا ڈانڈا تھا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا. مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے میں پیدا ہوا. مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میں سارا دن فلمی رسالے پڑھتا تھا. جب اسٹڈی آرز ہوتے تھے نا، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میں ایسے نا باہر سے وہ چھپا کے یہاں لے آتا ہے. مصور ایک رسالہ چھپتا تھا، مجھے تو کبھی یاد نہیں آتا. تو سارے لڑکے پڑھ رہے تھے تو میں وہ مصور پڑھ رہا ہوتا تھا. جب امتحان کا دن ہوتا رات کو، پتہ اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کتاب لے کے ساتھ، یا اللہ میں تو پڑھیا کوئی نہیں، کل جو پیپر آنا ہے نا میں نے بچو بھی کھا دے. اور میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کھولتا، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد کتاب بند کی، یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے، میں تو پڑھیا کوئی نہیں، یا اللہ کل بھی کھا دے جو پیپر ہے چاہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام میں 15 سے 20 دفعہ کرتا، 15 سے 20 دفعہ میں یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، تو 100-200 صفحے پڑھ لیے. اللہ نے مجھے ہمیشہ اچھے نمبر. یعنی آپ کو میں حیرت کی بات سناتا ہوں. میرے اسکول، میرے جو کلاس ٹیچر تھے 8ویں میں، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا، وہ بجائے خوش ہو کے حیران ہو کے نا مجھے یہاں سے پکڑ کے کہنے لگے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گیا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں کتاب میں ناول رکھ کے نا پڑھتا رہتا تھا. تو آگے سبق ہو رہا تھا، میں کتاب ایسے اور بیچ میں ابن صفی مرحوم ہوتے تو اس کے ناول پڑھتا رہتا. تو ہمارے ٹیچر تھے، صحیح سپورٹ مارتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نا وہ انیشیٹو لیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس پریزنٹ ہوگی اور کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا تو اس دن کسی کی پٹائی نہیں ہوگی. اب میں پچھلے کتنے مہینوں سے روزانہ ناول بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور میں گیا، ایک لڑکے نے، ہوتے ہیں کوئی شرارتی شکایت لگانے والے، شکایت نہ لگایا کرو، جو بہت برا کام، پردہ ڈالا کرو، ایک دوسرے کا پردہ رکھا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، بہت تکلیف ہوتی. اب اس ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے جا کر بتا دیا سعید صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا تھا. تو میں تو لگا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا نہیں تو ایک دم میرے اوپر آ گیا. اچھا بڑی پڑھائی ہو رہی. مجھے لے گئے، میں گلے پہ ہوں تو تیل لالا ہتا. پھر کہنے لگے او ہو طارق جمیل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج پوری کلاس پریزنٹ ہے، لہذا جاؤ معاف کیا. کیا میرے نبی کی پرواز ہے، عرش پر میرے نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں اور اللہ اوپر سے سارے پردے ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو اللہ سلام کرے اس کا کیا پروٹوکول. تو بچوں اپنے نبی کی مبارک اور پیاری زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو، دیکھو یہ بچیاں میک اپ کرتی ہیں، اب تو تمہارے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، کسی میں جا کے برش. ہمارے زمانے سے یہ لڑکیوں کے ہوتے تھے، لڑکوں کے کوئی نہیں ہوتے تھے. ہوں تو بھی لڑکیاں طرح سب رہے ہوں. ایک آپ کو میں میک اپ بتاتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو خوبصورت رکھے، شکل صورت سے بے نیاز کر دے گا. بڑھاپے میں بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، جوانی میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، فقیری میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، اور مال میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے.
وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق کا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو میرے نبی کہتے تہجد پڑھ، نفل پڑھ، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر۔ میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان۔ ہم نے کہا میرے بچے اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ بچوں ہمارا سست یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں کل کو سب کی شادی ہونے والی تو بھی اللہ کرے ہو ہی جائے۔ تو ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ جو بچیوں کے اتنے فون آتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، تو جب اب میں سننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت جواب دے گئی تو پھر وہ ان کے واٹس ایپ پہ وہ باتیں کرتی ہیں اور روتے روتے کرتی ہیں، پھر میرا دل پگھل جاتا ہے، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں پھر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ تو میرے پاس گھروں کے جھگڑے جو آتے ہیں اس کے پیچھے 99% سسرال کا ظلم ہوتا ہے اور کہیں 1% لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بچیوں دیکھو یہ ڈگریاں بات کی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائے یہ پہلے ہے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے یہ پہلے ہے۔ اس کا تعلق تمہارے پیسوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے۔ تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے اور شادی ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ کبھی اس راستے پہ چلنے والے نے عزت نہیں پائی اور کبھی اس غلط راستے پہ چلنے والے نے چین نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا۔ زندگی پاک دامنی اور حیا سے خوبصورت بنتی ہے۔ تمہارے چونکہ کٹھے آگ اور پیٹرول کٹھا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس لیے آگ لگ جائے، تو بیٹو فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو۔ کل تمہارے گھر بننے والے ہیں، اگر اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو آپ میری بیٹیاں بیٹھی ہو تو مجھے دیکھو چپ رہنا سیکھ، صبر کرنا سیکھ۔ آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی بڑی ہے، ادھر ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، ادھر بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ ہو جائے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو پورے گھروں میں فتنہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ زبان کی گندگی اور شدت اور سختی۔ اس لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے زندگی سکھائی۔ بیٹا یوں دیکھ لینا تو باپ کی نیند اڑ جاتی، چاہے وہ سونے کے بیڈ پہ سویا ہو، اور بیٹی اکھڑ کے بولے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جسے دودھ پلایا شادی کا، آج وہ میرے سامنے یوں بولتی، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ پھر کوئی کھائے گی زینکس۔ دل ایک شیشے کی طرح ہے، اس کو سکون ملتا ہے اچھے اخلاق سے، محبت سے، اسے شراب سے، اسے فحاشی سے، بدکاری سے، کلبوں سے، نائٹ کلب سے سکون نہیں ملتا۔ ورنہ امریکہ میں 1 سال کی میڈیسن اینزائٹی ڈپریشن کی $13 ارب میں نہ بکتی۔ سکون چاہیے، زندگی خوبصورت بنانی ہے تو میرے بچوں اپنے اخلاق اچھے پر۔ میرے نبی نے اس دور میں زندگی سکھائی جب عورت بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، یہ تو عورت کا مقام تھا، بچی پیدا ہوئی دفن کر دیتے، زندہ کو کم وقت دفن کر دیتے۔ اس معاشرے میں میرے نبی نے زندگی گزار کے دکھائی۔ عرب کے معاشرے میں بیوی سے اظہار محبت یہ عیب تھا، اور آج کی زبان میں میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنی ہیں، یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور شاعری بھری پڑی ہے، تمہیں لیلا اور مجنوں کے چند شعر سنا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَاحِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَابَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَاطِعُ۔ اب یہ دیکھنا لیلا، پھر دوسرا شعر لیلا وَأَغْبِطُ مِن لیلا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ۔ پھر لیلا
میں صرف یہ ایک مثال ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ولو ان لیل الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح. 1300 سال کے بعد میں اس کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے عشق کے اشعار دنیا میں پھیلیں گے، لوگ بدنام کریں گے. یہ تھا کلچر عرب. اور بیوی مار کھاتی تھی، قتل ہوتی تھی. 10 20 شادیاں کر کے پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے. جیسے آج تم بچیاں بڑی خوش قسمت ہو، مشرق میں پیدا ہوئی ہو. میں 1982 سے مغرب میں جا رہا ہوں. وہاں کے رہنے والے اتنا نہیں پھرے جتنا میں وہاں پھرا ہوں. وہاں کی عورت اتنی مظلوم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی دکھی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ماحول ہے. اور خاص طور پہ سردار ہو بڑے ہے، تو کہتا مجھے بھی یہ نہیں کہتے رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، یا نہیں کہتے. پٹھان تو نام نہیں لے سکتا اپنی بیوی کا. ایک صحابی نے ایسی مجلس تھی مسجد میں، پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کان میں نہیں پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، اور آپ نے کہا رہے چونکہ معاشرہ پہلے سمجھ گئے نا کہ معاشرہ کیا تھا. اس میں یہ کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے رب، میرے قربان جاؤں اپنے نبی اور اس کی زندگی پر. آپ نے زور سے کہا تھا کہ سارے سن لیں، عائشہ سے. وہ تو بندہ ہل گیا، وہ ایک ہی بنی کھلم کھلا بیوی کا عشق. وہ تو انہوں نے نا گھبرا کے کوشچن بدلا. یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کون پسند ہے. تو آپ نے اس کی نبض پڑھ لی کہ انہوں ہضم نہیں ہویا عائشہ. تو باپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، لیکن میرے نبی نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. زندگی اخلاق سے گزرتی، اور اخلاق اس زبان میں چھپے ہوئے. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل، یہ حدیث میں ہر بیان میں سنا تھا، معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے. کتنی بڑی شریعت ہے، قرآن، حدیثیں. اب مجھے دیکھو سارے بچے، میرے نبی نے یوں زبان نکالی اور یوں پکڑی. اچھی طرح دیکھ لو، اوپر والے بھی. سبحان اللہ. معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا، فزیکلی ایکشن کر کے کیوں دکھایا؟ کہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام. تہجد پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، آسان. حج کرنا، عمرہ کرنا تھوڑی مشقت کے ساتھ، اتنا کوئی بڑے مشقت والے کام نہیں. لیکن بچوں اس کو پکڑ کے رکھنا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. لیکن زمین پھٹتی ہے تو سرسبز ہوتی ہے. زمین پہ حل نہ چلے تو سرسبز ہو، میں تو ذمہ دار ہوں. حل چلتا ہے تو وہ سبز ہوتی ہے. تو جب تک پھٹو گے نہیں، دانا پھٹتا ہے تو گلو گلزار ہوتا ہے. بیج پھٹتا ہے تو درخت نکلتا ہے. جب تم اندر سے ٹوٹو گے تو اللہ کی قسم تم فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے. تو جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے جھکنا، محمد رسول اللہ، غلام مصطفیٰ بن. میری آپ کی زندگی میں نظر آئے کہ یہ محمدی لوگ ہیں، کہ کسی کے ماننے والے ہیں، کہ کسی کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. تمہیں پتہ ہے ہماری آزادی موت ہے. موت پر ہماری چھٹی، موت پر چھٹی. ہمارے اسکول میں جو تھا نا پی این، جو وہ گھنٹہ بجا، اب جہاں تو گھنٹے بجتے نہیں نا، اس میں بڑی یونیورسٹی، تو وہ ٹن کی آواز آتی تھی. اس کا نام تھا مصری خان، پٹھان تھا، کچھ 6.25 فٹ لمبا. تو مجھے جیسے میں نے بتایا کہ میں آخری ڈیسک پر ہوتا تھا،
اور پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں. آخری جب پیریڈ ہوتا نا تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. میرے کان لگے ہوتے مصری خان دی ٹن کس ویلے ہوئے, ٹن کس ویلے ہوتا. لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے صحیح راستے پہ لگا دیا, پتہ نہیں میں کیا مصیبت بن جاتا لوگوں کی. تو میں وہ ادھر کان میرے لگے ہوتے تھے تو آواز آتی, آخری پیریڈ 8واں ہوتا تھا, ٹن, تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹے, اور یوں ہائی جمپ لگاتا تھا. وہ ٹیچر بھی درگزر کرتے تھے چلو چھٹی ہو گئی ہے. تو میرے رب ذوالجلال کی قسم, اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی ہوگی. آپ کو ویک ڈیز اچھے لگتے ہیں یا ویکینڈ اچھا لگتا ہے؟ سچی تو صحیح, ویکینڈ اچھا لگتا ہے. اللہ کی قسم ہمارا ویکینڈ موت پہ شروع ہوتا ہے. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, ان بچوں نے میں نے, ان سب نے, آپ کے ٹیچرز نے اگر اللہ کو راضی کر لیا ہے تو موت چھٹی ہے. اللہ سے ملاقات, اللہ کا دیدار ہے, اللہ کے نبی کی محفل ہے, دیدار ہے, اور ہمیشہ کی زندگی موت سے پاک زندگی. اس یہ بیسڈ کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی, 5 نمازیں ہیں, پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو, تمہارے کلاسز ہو رہی, چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو, سنتیں لمبی ہو جائیں گی, فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17, صرف 17, جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے. 2 فرض صبح کے, 4 ظہر کے, 4 عصر کے, 3 مغرب کے, اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں, سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے, غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے, اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں, ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے, سفر پہ ہو معاف, چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو, مسافر ہو معاف, بعد میں رکھ لینا, بیمار ہو معاف, بعد میں رکھ لینا, نماز معاف. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے, یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لے اللہ اکبر, اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے, لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمس تو بڑی چھوٹی جی شے ہے, یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, ہم کلمہ گو ہیں, ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا, اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئی آپ کی پیدائش. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں, اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد, آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوتے. تیسری, ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں, اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے, اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. ان معصوم بچے کو دائی تھی, انہوں نے رکھا, ساتھ لٹایا, حضرت آمنہ کے نا ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں, لیکن مجھے دیکھنا, آپ یوں لیٹے ہیں, آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے, جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے اور لمبا سجدہ کیا. تو ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے.
پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے پر پریشر کر دیکھے، اس سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑھی جاتی۔ میں جب تھا سنت ماڈل اسکول، تمہارے ہاسٹل کے وارڈن آ گئے طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے، باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے۔ 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں، تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا، اور میرا روم میٹ آیا، مرے گا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 بھائی ساتھ تھی، تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز نہیں اس کو کہتا ہوں، وہ ایک ہی کی تھی تو میں طالب حسین نہیں پڑھتا پیا، کیڑا اللہ نہیں پڑھتا پیا اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے، جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا۔ تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحان آتے ہیں، بچوں کی نماز نہ چھوڑو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، روزہ نہ چھوڑو۔ تم سب جوان ہو، ہم کو بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی۔ رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے، اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، اگر اپنی جگہ پر ہو 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو، کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی۔ تمہارے باہر کتنا پیارا ہے، یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑے گا 150 روپے فی سجدہ، انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جائے، چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا، کہ دادیاں نے بھی چاہ دادا چلے تراویح پڑی جائے، دادیاں تے لڑائی ہو جائے، ایک آکے گا میں لے جانا، جو آکے گا میں لے جانا۔ اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے۔ اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان۔ ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا بات ہے، لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معاف کر۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا جو خود ہی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 مر 27 رمضان شب قدر میں، بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا کرو۔ کبھی کسی کو حقیم، ابھی چند دن پہلے ہمارا میرا جانے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ تحریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف تھی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا، اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی؟ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جانا۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ،
کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو. تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجو. دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی. آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے. یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی، اپنی روٹین چھوڑتی ہے. اور سسرال کی روٹین میں اس سے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پہ. یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی. ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جو مجھے کہتے ہیں جو تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں. بیٹا بالکل حق ہے. تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے. تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے. اس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑی، سہیلیاں چھوڑی. وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے. تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو. تو اس پہ قابو رکھو گا گھر آواز کرنا. چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے. اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ. ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی. کہ جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامد کہتا ہے تو نے میری بہنوں کو بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کو بھی کرنی ہے، میرے باپ کو بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کو بھی کرنی ہے. اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے. میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں. میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے. اپنے اخلاق کیسے بناؤ تو تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو. ہمارا علاقہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست آئے مجھ سے ملنے. سنو اور سنو، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا. اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا. ایسے آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی. آپ کو پتا ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی. میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی. اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی، ان کی 20-21 برس عمر. ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا. حیران پریشان، کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں. تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے. کہ جبریل آ رہا. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، یہاں کیسے چھوڑ دیں، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کہ آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ. اللہ ہر سال لے جاتا ہے. میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو. اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس. وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟
20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے 3 میل چلتے رہے، کدئی بیت اللہ کی جگہ سے کدئی 3 میل چلتے رہے، اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں، اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آئے، تو کہنے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو سر ہلایا، تو ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، اذن لن یضیع اللہ، کرے آقا جاؤ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ عورت تو داستانی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے، بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے۔ اخلاق اتنی مارکیٹ میں تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ تو سب کا جو قانون ہے، ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے۔ پوری دنیا کا ہر مرد عورت مسلم نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے، اچھا بولا جائے، اور سپلائی ہے ہی کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں، کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں۔ ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی، کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی، تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی، اتنا بے غیرت ہو گئے، سس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے، جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچے بچی ہو، میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہلوا دے، تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی، تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کر لی ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ ہے اچھے انسان بنو، اچھے مرد بنو، اچھی عورت بنو، اور اس کے لیے کردار بناؤ، کردار بناؤ۔ مغرب کی اندھی چال نہ چلو، میں کہ ویسے مثال آ گئی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیسے طلوع ہو؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، اس کی تہذیب۔ آپ چلے جاؤ ہمارے ادھر تھر پار کا، وہاں سب ہندو رہتے ہیں، آپ دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہو، چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور مزدوری بھی کرتی ہیں، تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالت تو ہندو ہے، یہ ہماری مشرق کی تہذیب۔ تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جوان ہو صلح کر، والدین زندہ ہیں ان کی دعا لو، شادی ہو جائے اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو، اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت دو۔ ہمارے ہاں ماں باپ کا بڑا جبر ہے، وہ اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ یہ کتنے اے آئے تیرے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے، آج کل ہے نہیں کہ او لیول اے لیول، 10.5 میٹرک پہ ایف، اب وہ او اے کے نیچے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے، اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اپنے بچوں پر شفقت کرو گے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، ہمارے ماں باپ سختی کریں برداشت کریں، لیکن جو والدین بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے اولاد کے ساتھ عرب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا، اور سردار مجال ہی نہیں کہ کسی کے سامنے بچے کو پیار کرے، اور میں قربان جو میرے نبی حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جاتا، کندھے پہ بٹھا کے، یہ ایتھے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایک بدو حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ انہوں نے کہا
ارے اللہ کے بندے، میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا۔ ہم نے کہا اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو، ڈیگریڈ نہ کرو۔ تم بیٹیاں گھر جاتی ہو، کبھی تمہاری ماں نے اٹھ کے تمہارا استقبال کیا؟ آؤ بھائی، یا ابا نے؟ ابا تو ویسے ہی چڑھے ہوتا کردا سر سے چڑھے ہوئے، اور آدمی مقروض جو جتنا بڑا کاروباری ہے اتنا بڑا مقروض۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا گھر، اور دو گھر سے مراد ہے ایک ایک کمرہ، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کا گھر، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ جنت خود نورانی، یہ کون سا نور ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ تو فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، مغرب کے غلام نہ بنو۔ میں پھر شعر دہراتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا لیا۔ تو آمد رفت روز تھی، روز۔ اب بی بی فاطمہ دروازے پر آئی ہیں اور میرے نبی کی نظر پڑی ہے، اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم یوں کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، توڑ کے آگے جاتے تھے، توڑ کے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پکڑ کے دیکھو مجھے یہ چومتے، اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے اولاد کو عزت دینا۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن، ان ماؤں نے ڈنڈا اٹھا، تیرے اے کتنے آئے، تیرے بی کتنے آئے، تیرے سی کتنے آئے، اس کو انسان بننے دو، اے بی سی جو کر لو۔ ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے؟ تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں۔ ایک بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک ہے۔ پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے، پینے میں غصہ پی جاؤ۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں کو ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں، بچوں سے بچیوں سے بڑی محفلوں میں، امت بن کے رہو۔ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں، یہ زہریلے نام ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان، ہم امت مصطفیٰ، یہ ہمارا تعارف ہے۔ باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں۔ اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر۔ تو میری آپ سب بچوں سے گزارش آخری ہے کہ امت بن کے رہو۔ میرے کچھ عقائد ہیں، میں نے کبھی پیش نہیں کی۔ میں نماز پڑھتا ہوں ایک طریقے سے، میں نے کبھی یہاں مائک پہ نہیں کہا دیکھو ایسے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے ہیں، یاد میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کہا بچوں نماز پڑھو، یہ دین ہے۔ تو امت بن کے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز، اللہ محبت کی چیز۔ اللہ مائیں تھپڑ مارتی گھر سے نکال دیتی، اور میرا رب کہتا آ جا، میں تو تیرے انتظار میں۔ اچھا آخری بات کر کے دعا کر،
آپ کسی سے لڑ پڑے یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں تو کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یا کہے گا دفعہ ہو جا، کدو آ گئے، کتنے ہیں، منہ چاہ کے آ گئے، چل جی میں معافی منگانا، چل چل۔ میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے۔ وہ تھے بھی دونوں 70 پلس، تو میں ان میں صلح کرانے لگا، صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر لی، تو کتوں آ گیا وڈا سانو سمجھاون والا، تو بہت ہی ناراض ہوں۔ تو میں ان کو منانے گیا، میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب نے، تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر آیا تو اٹھ کے ڈیری میں چلے گئے کہ لگتا ہے طارق جمیل آنا ہے، ڈیری میں چلے گئے، پھر ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں کہ کتنا نہیں آئے گا، تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتنے، کہ تو ڈیرے چلے گئے، میں ڈیرے چلا گیا، وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا، تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی، میں کہا چاچا معافی نکل جائے، تمہیں معاف نہیں کرا۔ میں پوری کہانی کیا سناؤں، 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا، نہیں معافی، پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر، اور اس کے پاؤں پکڑ، ادھر میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتے دار، اور وہ پتہ کیا کر، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا عالم ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرتا۔ وہ چاچا میں کیتا چاہیے، میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں۔ میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا چاچا معاف کی، اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، سن میرے بندے میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے گلیکسیز کتنی بڑی، کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دو، وہ پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لیا اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے، دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی، اے دوستی، اے جہنمی، اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے، ایک ہی تو ہستی ہے جتنے، اچھا ایک اور مزے کی سنو، وَنِسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا، اللہ کہہ رہا ہے اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا، اسی خوشی سے 1000ویں توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹے زحام نہیں معاف کر سکتے، لیکن میرا اللہ ہے، اللہ سے پیار کرو، محبت کرو، اس سے باتیں کرو، اس کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ یہ دعا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، کہ میں رسم و رواج، دعا دل کی پکار دعا ہے، تو اللہ سے باتیں کیا کرو کہ اللہ تو ہی تو میرا ہے، تیرے سوا میرا کون ہے۔ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اسلامی کہ اللہ سے ڈرا 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 پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ہے ہی رحمت کی چیز، قیامت کے دن اللہ 2 آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا دے گا، کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا، دیکھتا نہیں آگے آگ ہے، وہ کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو۔ ارے بھائی او میرے بندے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا، کہ یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، کچھ پلے نہیں، جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے، اور اللہ کہے کہ میں تسی بڑے چنگے لگے ہو، جاؤ جنت، مزہ کر۔ بچوں اللہ پیار کرنے کی چیز ہے،
اللہ ڈرنے کا نہیں، پیار ہے۔ ہاں ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، لیکن ہم تو پیار کی چیز، محبت کی چیز، تو آپس میں صلح محبت سے رہو۔ اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو۔ بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا، اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، والدین نہیں کہتے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے، ایسے ہی کرنی ہے، بس نہیں کرنی تو دفع ہو جائے۔ یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے۔ شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو، لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی اتنے نہیں کرتے، یہ تو پلے کچھ نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ارائی نہیں، ارائی ہیں، ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بات ہے۔ آخری واقعہ سنا کے دیکھو، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کریں۔ کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اتنا ہی فتنہ، دکھ ہی دکھ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم۔ قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے، یا تمہاری بچی سائن کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے، وہ کہے گا قبول کیا تو تب شادی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کا بچہ بسوں میں جا لگا کنڈکٹر کے طور پر، کلینر، اور وہ صفائی کرنے لگا، بسوں پہ زندگی گزر گئی، جوان ہوا، اس کی شادی ہونے لگی۔ اب اس نے استاد جی آن دے ہو، استاد جی جان دے ہو، استاد جی کٹ لو، یہ آپ کبھی بسوں میں چڑھے ہو تو آپ کو اندازہ ہو، آن دے ہو آن دے ہو آن دے ہو، وہ پیچھے جب بیک کر رہے تھے جان دے ہو جان دے ہو جان دے ہو، جب تو اس کا نکاح ہوا۔ یہ میں لطیفہ نہیں، سچا واقعہ سنا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح جتا 5000 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑے جٹ چپ رہے کہندا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، جی جان دیو۔ تو قبول تو ان بچے بچیوں نے کرنا ہے، ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ظلم نہ کرو۔ میرے نبی پاک، پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو، تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کی، اور آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ آپ نے کہا، اور جبریل علی سے پہلے آ گئے کہ فاطمہ علی کے لیے اور علی فاطمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی چوائس ہے؟ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی کرو لے آؤ۔ جبریل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کیا کر اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہی کرنی۔ کیا کر، یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں یہ بیچاری قربانی کا بکرا بن کے ذبح ہو کے چلی جاتی ہیں نہ چاہنے کے باوجود، تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کرو۔ یہ ماں باپ کے لیے سبق ہے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گیا اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو۔ پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو اب ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں، پڑھو سیکھو، زندگی سیکھنے کی چیز ہے۔ باقی ہر مخلوق اپنی لائف اندر سے لے کے آتے ہیں،
زندگی کیسے گزارنی ہے شیر کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، چونٹی کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، کوے کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، گدھ کو عقاب ایک ہی طرح کے گوشت کھانے والے پرندے ہیں، لیکن عقاب تازہ گوشت پہ گرے گا اور گدھ مردار بدبودار پہ گرے گا۔ ہم کینیا میں تھے تو وہ مسائے مارا جنگل ہے 5000 کلومیٹر کا، وہاں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، تو وہاں ہم گئے جنگل کی زندگی دیکھنے کے لیے۔ تو ایک ٹرپ شام کو کیا ایک صبح جب ہم جیپ پہ واپس آ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عقاب تازہ گوشت کو نوچ رہا تھا اور گدھ گندے بدبودار گوشت کو نوچ رہا تھا۔ ان کو اپنے لائف سٹائل کا پتہ ہے، لیکن انسان کے اندر دو تار ہے، غلط بھی صحیح بھی۔ اس زبان سے گالی بھی دے دو، دعا بھی دے دو، دونوں ہو سکتے، جھوٹ بھی بول دو، سچ بھی بول دو۔